بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی رہائشی یہ 26 سالہ خالدہ ہیں جو گزشتہ 3 برسوں سے ہیروئن اور آئس کا نشہ کرتی آ رہی ہیں۔ بلوچستان بھر میں منشیات کی عادی خواتین کے لیے ایک بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم نہیں، جس کی وجہ سے خالدہ نشہ ترک نہیں کر پا رہی۔ ان کے مطابق منشیات کی عادی خواتین کو اکثر نشے کے حصول کے لیے جنسی استحصال کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مطلب میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، ہسبینڈ پہلے میرے کرتے تھے یہ نشہ، تو میں اسکول میں اس وقت ٹیچنگ کرتی تھی، تو مطلب ان کو ایک ضد تھی کہ مطلب میں اس نشے میں پڑا ہوں تو یہ کیوں نہیں ہے، بس اسی ضد کی وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ یہ چھوڑ کے چلی جائے گی مجھے، اسی وجہ سے جو ہے مطلب ایک رات زور زبردستی پہ مجھے انہوں نے بولا کہ مطلب پیو، تو میں نے انکار کیا، جس وجہ سے انہوں نے مارا پیٹا بھی اور مطلب زبردستی مجھے اس کا دم مطلب لگوایا پہلی بار۔ جب ہسبینڈ نے چھوڑ دیا، ڈیورس دے دیا، اس کے بعد پھر نالے میں مطلب اتر گئے۔ وہاں پہ تو مطلب اس طرح ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے پی لیا، مطلب جب تک ہمت تھی کام کرنے کی تو خود کیے اور اپنے پیسوں سے خریدا ہے، جب ہمت ختم ہو گئی تو اس کے بعد کسی نہ کسی کے ذریعے مطلب پیے، فرینڈز وغیرہ تھے ان سے مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے پیا کرتی تھی، اور باقی جو عورتیں ہیں وہ مطلب اس کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں کہ مطلب ایک اس کے لیے طلب میں جو ہے مطلب عزت بھی اپنی، مطلب بہت ایسی چیزیں کرتی ہیں جو نہیں بھی کرنا چاہتی، مجبوراً وہ کرنا پڑتا ہے اس نشے کے لیے ان کو۔ محکمہ سماجی بہبود حکومت بلوچستان نے 2009 میں کوئٹہ میں 250 بیڈز پر مشتمل ادارہ برائے علاج و بحالی منشیات کا قیام عمل میں لایا۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس ادارے سے 7000 مرد منشیات کے عادی افراد اپنا علاج مکمل کروا چکے ہیں۔ یہاں خواتین کے لیے الگ سے وارڈ اور عملہ تو موجود ہے، لیکن پھر بھی خواتین کو علاج کی سہولت میسر نہیں۔ یہاں سے اب تک 20 کے قریب خواتین کو ان کے گھر میں علاج کی سہولت میسر کی گئی ہے۔ یہ ایسی خواتین تھیں جن کے گھر کے مرد بھی نشے میں مبتلا تھے۔ ادارہ برائے ترک منشیات کے ایڈمنسٹریٹر حنیف رند بتاتے ہیں کہ بلوچستان کی خواتین میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن سینٹر کو درپیش مالی مشکلات کے سبب وہ خواتین کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم نہیں کر پا رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل اور کوئٹہ شہر میں نشے کی بآسانی دستیابی کے سبب منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیروئن اور کرسٹل کے پیشنٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت 70% انہی ڈرگ ایڈکٹس ہے جو کرسٹل اور ہیروئن استعمال کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی کچھ کیس ایسے پورا فیملی کا فیملی جس میں ان کی بچے، بیٹیاں اور اس کی مسز بھی، جو مسز ہے وہ بھی اس میں انوالو تھی۔ بدقسمتی چونکہ ہمارے پاس کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا پیشنٹ یہاں پہ ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس فیمیل اسٹاف بھی موجود ہے اور ہمارے پاس پورشن بھی موجود ہے۔ اگر ہم لوگ اس پہ، ہماری کوشش ہے، میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ، شاید ہم لوگ خواتین اپنی پورشن ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر لے، اور ہماری مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی بات ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے امید ہے بہت جلد اس پہ ہم لوگ مزید کام کریں گے۔ ایک طرف جہاں خواتین کو علاج کی سہولیات میسر نہیں، وہیں بلوچستان کا قبائلی معاشرہ نشے میں مبتلا خواتین کو علاج معالجے میں درپیش مشکلات کو مزید بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے منشیات کی عادی خواتین نہ صرف یہ معاملہ خفیہ رکھنے پر مجبور ہوتی ہیں بلکہ علاج کرانے سے بھی کتراتی ہیں۔ گزشتہ 15 برسوں سے بطور سائیکالوجسٹ کام کرنے والی فوزیہ تبسم اب تک درجنوں خواتین کی مدد کرتے ہوئے نشے کی عادت ترک کروا چکی ہیں۔ وہ ان دنوں غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں۔ فوزیہ بتاتی ہیں کہ اکثر خواتین نفسیاتی مسائل کی وجہ سے نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی میرے پاس ڈرگ ایڈکٹس آتے ہیں تو زیادہ تر جو ڈرگ ایڈکٹ کا شکار بنتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بچپن میں ہی کسی ٹراما کا شکار ہوئی ہوتی ہے۔ زیادہ تر میرے پاس سیکچول ایبیوز کے کلائنٹس آئے ہیں جو بچپن میں اس چیز سے گزرے ہیں، یا پھر وہ ایسے ٹین ایج میں آ کے بلیک میلنگ یا ایسی کسی چیز کا شکار ہوئی ہیں یا بریک اپ کا، تو وہ جو ہے نا ان کی زیادہ وہ ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈرگس کی طرف چلی جائیں۔ کچھ اگر ان کو ذرا سا بھی فیوریبل ماحول مل جائے تو وہ اس طرف چلی جاتی ہیں۔ پچھلے یہ تقریباً 4 سال سے میں نے لگاتار دیکھا ہے جو میرے پاس مختلف گروپس کی فیمیلز آئی ہیں، وہ تقریباً میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 30 سے 40 اب تک ایسی فیمیلز میرے پاس آئی ہیں جو ارلی بالکل جنہوں نے ایڈکشن کی طرف گئی ہیں،
یا جو بالکل اس چیز کی طرف اٹریکشن رکھتی تھی۔ فوزیہ بتاتی ہیں کہ بعض اوقات نشے میں مبتلا خواتین کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ خواتین کے لیے ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں اچھے اور محفوظ ماحول میں ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ سیکچول ایکسپلائٹیشن تو ہوتی اسی تھرو ہے کہ زیادہ تر فیمیلز کو اسی اس پہ وہ کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ڈرگز آپ کو ملیں گی اگر آپ مطلب ایزیلی اب ہمارے ساتھ مل سکیں کہیں، تو وہ مجبور ہوتی ہیں کیونکہ ڈرگس کا نشہ ان کو ہوتا ہے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ پھر ریہیبلیٹیشن سینٹر بننے چاہیے اور اس کو ایک اس طریقے سے مطلب یا لکس دینی چاہیے یا نام دینا چاہیے کہ جو مطلب اسٹگما کے اس میں بھی نہ آئے، کہ اس سے لوگ اسٹگماٹائزیشن اس سے نہ فیلنگ نہ آئے، مطلب آپ کو یہ وہ نہ ہو کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایک فیمیل جا رہی ہے اور وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ والدین کی جانب سے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول، نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بروقت ماہر نفسیات کی خدمات لینا، نفسیاتی مسائل اور نشے میں مبتلا خواتین کے لیے معاشرے میں آگاہی پھیلانا ایسے اقدامات ہیں جن کے ذریعے خالدہ جیسی کئی خواتین کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ بلوچستان میں خواتین کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ ندیم خان، voicepk.net، کوئٹہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔